یہ ویڈیو پچھلی ویڈیو کے سیکوینس میں ہے جس میں ہم نے سب سے پہلے ایمان لانے والے خوش قسمت افراد کی لسٹ میں سے 2 لوگوں کا ذکر کیا تھا۔ اس دوسرے حصے میں بھی ہم 2 صحابہ کرام کا ذکر کریں گے جن کو یہ سعادت حاصل ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ عبدالکعبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن سے ہی دوست تھے۔ دونوں کا ایک دوسرے کے پاس آنا جانا بھی تھا، صلح مشورہ بھی کرتے تھے اور ملنا بھی روزانہ کی ہی عادت تھی۔ کئی تجارتی سفر عبدالکعبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیے۔ ان کی عادات اور خیالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریب تھے۔ عبدالکعبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 40 سال کی زندگی میں بہت قریب سے آپ کو دیکھا اور جانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کے اعلان سے پہلے ہی عبدالکعبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیوں کو مانتے بھی تھے اور سراہتے بھی تھے۔ انہیں اپنے دوست سے بہتر کوئی اور شخص نظر ہی نہیں آتا تھا اور اسی لیے عبدالکعبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بھی بات کو نہیں ٹالتے تھے۔ عبدالکعبہ مکہ کے امیر تاجروں میں سے ایک تھے۔ آپ نہایت سخی اور لوگوں پر احسان کرنے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے عبدالکعبہ نے ایک خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک چاند مکہ میں اترا ہے اور اس کی روشنی تمام گھروں میں پھیل گئی ہے۔ اس چاند کا ایک ٹکڑا مکہ کے ہر گھر میں گرا ہے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ سارے ٹکڑے اکٹھے ہوئے اور مکمل چاند بن گیا اور وہ مکمل چاند عبدالکعبہ کی گود میں آ گیا ہے۔ اہل کتاب کے کسی عالم سے انہوں نے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو اس اہل کتاب نے آپ کو بتایا وہ نبی جس کی آمد کا انتظار ہے اس کے آنے کا زمانہ بہت قریب ہے۔ جب وہ نبی ظاہر ہوگا تو تم اس کی پیروی کرو گے اور اس کی پیروی کرنے سے تم سارے جہان سے زیادہ خوش قسمت ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ عبدالکعبہ خود بھی خوابوں کی تعبیر بتانے کے ماہر تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وقت گزار کر ایسی بہت سی چیزیں دیکھی تھیں کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عالی مقام ہونے کا یقین تھا۔ ایک دن عبدالکعبہ حکیم بن حزام کے پاس بیٹھے تھے کہ حکیم کی کنیز ان کے پاس آئی اور حکیم بن حزام سے کہنے لگی، آپ کی پھوپھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آج یہ خیال کر رہی ہیں کہ ان کے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، ایسے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ عبدالکعبہ نے جب یہ بات سنی تو وہ فوراً وہاں سے نکلے اور سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین کے آنے اور وحی کے بارے میں انہیں بتایا اور ساتھ انہیں ایمان لانے کی دعوت بھی دی۔ عبدالکعبہ کا دل تو پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی گواہی دے چکا تھا، اس لیے عبدالکعبہ نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ کہا، آپ سچے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبدالکعبہ کا نام بدل کر عبداللہ رکھ دیا۔ آپ کی کنیت ابوبکر اور آپ کا لقب عتیق ہے۔ یہ لقب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جہنم کی آگ سے آزادی کی خوشخبری بھی دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے واقعہ معراج کی فوری تصدیق کی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں صدیق کا لقب دیا۔ ایمان لاتے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 38 سال تھی۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا، میں نے جس کسی کو بھی اسلام کی دعوت دی وہ غور و فکر کرنے لگا سوائے ابو بکر کے، نہ تو وہ جھجکا اور نہ کوئی بات کی۔ سبحان اللہ۔ یہی ابو بکر صدیق ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا، اے ابو بکر کیا تم مجھ سے راضی ہے؟ اب اگلے صحابی جن کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ایک غلام تھے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے اور ان کی بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ جب بلال تک اسلام کی دعوت پہنچی تو وہ فوراً ایمان لے آئے، لیکن انہوں نے اپنا ایمان کسی پر ظاہر نہیں کیا۔ وہ غلام تھے اور جانتے تھے کہ عرب میں ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا۔ لیکن ایک دن کعبہ کا طواف کرنے لگے تو وہاں بتوں کو دیکھ کر بے خیالی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے نکلا، وہ ناکام ہے اور نقصان میں ہے جو تمہاری عبادت کرتا ہے۔ لوگوں کے کانوں میں یہ الفاظ پڑ گئے۔ انہوں نے امیہ بن خلف سے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی۔ جب امیہ بن خلف نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے جھوٹ بولنا گوارا نہ کیا اور سچ سچ بتا دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں۔ امیہ نے بلال سے کہا، نیا دین چھوڑ دو اور واپس اپنے دین پر آ جاؤ۔ بلال نے اس بات سے انکار کر دیا۔ امیہ بن خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی میں پہلے ہی تمام حدیں پار کر چکا تھا۔ وہ یہ کیسے گوارا کرتا کہ اس کا غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر چلا گیا ہے؟ اس لیے جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتوں سے منہ موڑ لیا اور ایک اللہ کو ماننا شروع کیا تو امیہ بن خلف غصہ سے پاگل ہو گیا۔ امیہ بن خلف نے بلال کے گلے میں رسی باندھ کر آپ کو مکہ کے آوارہ لڑکوں کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ لڑکے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتے، یہاں تک کہ آپ کی گردن زخمی ہو جاتی، خون بہنے لگتا اور سانس رکنے لگ جاتی، لیکن امیہ بن خلف کو پھر بھی سکون نہ ملتا۔ وہ آپ کے لیے اس سزا کو کافی نہیں سمجھتا تھا، لہٰذا گرمیوں کی تپتی دوپہر میں جب مکہ کی زمین لوہے کی طرح گرم ہوتی، وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر لٹا دیتا اور ایک بھاری پتھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر رکھ دیتا تاکہ آپ کروٹ نہ بدل سکیں۔ نیچے تپتی زمین، اوپر گرم اور بھاری پتھر، سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا، لیکن امیہ بن خلف کو ترس نہ آتا۔ وہ بار بار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ہی مطالبہ کرتا، محمد کا دین چھوڑ کر لات و عزا کی عبادت کرو ورنہ یہیں تڑپ تڑپ کر مر جاؤ گے۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیم بے ہوشی میں بھی ایک ہی جواب بار بار دیتے، اللہ احد، اللہ احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، میں اللہ کے سوا کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتا، میں لات و عزا کے خدا ہونے کا انکار کرتا ہوں۔ عمرو بن عاص بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں بلال کے پاس سے گزرا تو گرم کنکریوں پر لٹا کر ان پر ظلم کیا جا رہا تھا۔ کنکریاں اتنی گرم تھی کہ اگر گوشت کا ٹکڑا ان پر رکھ دیا جاتا تو وہ ان کی حرارت سے پک جاتا۔ اس سب کے باوجود بلال کی زبان پر میں لات و عزا کو نہیں مانتا، میں ان کے خدا ہونے پر یقین نہیں رکھتا، میں ان کا انکار کرتا ہوں، یہی الفاظ جاری تھے۔ بلال کا جواب سن کر امیہ بن خلف اور غضبناک ہو گیا۔ امیہ بہت موٹا اور وزنی تھا۔ امیہ نے بلال کی گردن پر اپنی ٹانگ رکھ دی کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سانس ہی بند ہو جائے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیم بے ہوشی میں بھی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے پکار رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا۔
یہ سب دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جس وحدہ لا شریک رب کا نعرہ لگا رہے ہو، بے شک وہی تمہیں اس عذاب سے نجات دے گا۔ بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ بن خلف کو منہ مانگی رقم دے کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیا اور ان کو آزاد کر دیا۔ یہ وہی بلال ہیں جن کی اذان کے بغیر سورج نہیں نکلا تھا۔ باقی 2 صحابہ کا ذکر ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ جزاک اللہ۔